تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی پوری توجہ، پورے انہماک سے درس سنیں گے۔ درس کے دوران انشاءاللہ الرحمن شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب آپ کے ہاں تشریف فرما ہوں گے، تو درس بخاری ارشاد فرماتے ہیں استاد العلماء والمحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ تعالی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال حدثنا محمد يوسف الكسوري قال حدثنا عبد السلام بن محمد قال قرأت بعد صحيح البخاري وسمعت بعده بقراءة الإخوان على الشيخ الحافظ محمد بن الفضل الجندلوي، وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن الحافظ عبد المنان الوزير أبادي عن السيد نزير حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن والده ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المديني قال أخبرنا والدي إبراهيم الكردي قال قرأت على أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فوزيل عن أمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۔ کلمتانی یہ دو ایسے کلمے ہیں، حبیبتانی جو انتہائی زیادہ محبوب ہیں، الی الرحمن رحمان کی طرف، خفیفتانی جو بہت زیادہ ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر، ثقیلتانی یہ بہت زیادہ بھاری ہیں، فی المیزان میزان میں۔ وآخر دعوانا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین کرام، میرا مثال یوں ہے جیسے کہ نحات فرماتے ہیں تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ. میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی آرزو کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کے آیا ہوں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ کے مقرب ہوتے ہیں زمین کے اوپر مقبولیت عطا فرماتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حلال خوری کے بارے میں میرے مال میں 1 درہم کے بھی حرام اور شبہے والے مال نہیں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے حقوق العباد میں غیبت کے بارے میں کبھی نہیں پوچھیں گے کیونکہ میں نے غیبت نہیں کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جرح و تعدیل میں بھی بہت محتاط تھے. فرمایا کرتے تھے کہ سکتوا عنہ، لوگ اس سے خاموش ہو چکے ہیں. فیہ نظر، اس میں نظر ہے، یعنی جرح کے الفاظ کے ساتھ صراحت نہیں کی. اگرچہ محدثین کے ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سکتوا عنہ کہنا، فیہ نظر کہنا بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے صحیح کو اتنا وقعت اور اتنا منزلت عطا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے باسی تھے، اور دوسری صدی میں مسلمانوں کے اندر یونانی فلسفہ کے دور آ چکا تھا، اور سب لوگ الا ماشاء اللہ اسی فلسفے میں منہمک تھے. اس وجہ سے بعضوں کے رائے انکاری وحی، بعضوں کے رائے انکاری حدیث، بعضوں کے رائے خبر واحد کی عدم حجیت، کچھ معتزلہ، جہمیہ، مشبہہ، مجسمہ، معطلہ، ان لوگوں کی دور تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑی دانشمندی اور ہوشیاری اور جرأت مندی سے اور دور اندیشی سے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرفوع متصل احادیث جمع کی، صحیح مرفوع متصل احادیث جمع کی، ساتھ ساتھ صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ کرام کی اقوال بھی ذکر کیا اس مسئلے کی تائید کے لیے جس مسئلے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا تھا۔ چونکہ منکرین وحی سے مراد میرا یہ ہے کہ حدیث کو وحی نہیں سمجھتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باب بدء الوحی اور سب سے آخری کتاب، سب سے پہلی کتاب کتاب بدء الوحی اور سب سے آخری کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ رکھا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کے طرف بخاری کے اندر جو صحیح مرفوع متصل احادیث ہیں یہ سب کے سب وحی ہیں، اور جس کی توحید وحی پر مبنی نہ ہو وہ توحید ہی نہیں، وہ منجی نہیں ہے، وہ میزان میں ثقالت نہیں رکھتا ہے۔ ساتھ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ آیات ذکر کیا۔ اس میں میرے ناقص عقل کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگلے امم جو ہلاک ہو چکے ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے کے نبی کی حدیث نہ ماننے کی وجہ سے، نوح علیہ السلام کے قوم، ہود علیہ السلام قوم، سمودی، عادی، یہ سب کے سب جو ہلاک ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ فرعون، یہ اپنے زمانے کے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، ان کے حدیث نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کی ہے۔ حدیث کی وحی ہونے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو بھی حدیث کہا ہے اور قرآنی آیت کو بھی حدیث کہا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یعنی قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو بھی حدیث کہا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین حدیث نازل فرمایا، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی صورت میں ہو۔ حدیث میں صراحت ہے وحی پر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ غیرت مند انسان تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا،
ایک بنگلہ دیکھا کہ اس کے سامنے ایک عورت وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے یہ بنگلہ؟ کہا کہ عمر کی. میں اس کی غیرت کی وجہ سے واپس ہو گیا. تو غیرت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، میرا غیرت گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ فاسق فاجر نیک بد اچھے برے لوگ بات کریں، آپ ان کو پردہ کرائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نہیں کراتے تھے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وحی نہیں ہوا تھا اپنی طرف سے، آپ کام نہیں کرتے تھے شرعی کام. سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب نماز پڑھ کے میرے گھر میں آئے. میں نے کھانا سامنے رکھا اور اجازت مانگے کہ میں قضاء حاجت کے لیے جاتی ہوں. آپ نے اجازت دے دی. جب باہر نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمانے لگا الا یا قد عرفنا کہ یا سودتو، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا، تو واپس مڑ کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے نہیں گئی؟ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو نکلی تھی لیکن باہر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا تھا، تو اس نے یوں کہا تو میں واپس مڑ کے آئے. آپ قسم اٹھاتی ہے، حلفیہ بیان کرتی ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رکوبے سے ہڈی اٹھایا، نہ منہ کی طرف لے گیا اور نہ واپس رکھا، کہ قد اوحی الیہ، آپ پر وحی ہو گیا. جب وحی ختم ہوئی تو فرمان لگی قد اذن لکن ان تخرجن لقضاء حاجتکن، تمہیں اجازت دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم قضاء حاجت کے لیے نکلو. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی جبریل انہ من مات من امت لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر پوچھتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر فرماتے ہیں کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. تیسرے جب پھر پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہم نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. اگرچہ ابو ذر کے ناک کیوں، کیا کہتے ہیں اردو میں، خاک کے ساتھ نہیں ملتے. بہرحال اس حدیث میں ہے اخبرنی جبریلو، مجھے جبریل نے خبر دیا. اسی طرح تقریباً بہت حدیثوں میں ایسے ہیں کہ ان میں صراحت ہے نزل الوحی یا اوحا کے ساتھ، اور بعض ایسے ہیں کہ لفظ وحی اور نزول کا تو ذکر نہیں ہے لیکن دلالت کرتے اس بات پر کہ وحی ہو گیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے باب یعنی کتاب باندھا کی باب بدء الوحی، کتاب بدء الوحی. اسی طرح اس وقت میں
معتزلہ اور جہمیہ کی دورہ تھا، وہ کہتے تھے حدیث تو حجت ہے لیکن خبر واحد حجت نہیں ہے فرائض میں اور عقائد میں، اس لیے کہ خبر واحد ظنی ہے اور ظن سے عقیدہ اور فرائض ثابت نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کئی جگہوں میں لایا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا اور ساتھ ساتھ وصیت کی کہ معاذ خیال رکھنا آپ ایسے ویسے لوگوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں بلکہ اہل کتاب اہل علم کے پاس جا رہے ہیں، وہاں آپ نے سب سے پہلے دعوت دینی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی۔ اگر انہوں نے یہ بات مان لیا آپ کے ساتھ فَعَلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یوم ولیلۃ، اگر کلمہ شہادت آپ کے ساتھ مان لیا تو ان کو یہ بتا دو کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیا تو ان کو یہ بتا دو کہ سال میں تمہارے مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، غنیوں سے لے کر فقراء کو دینا ہے۔ شاہد اس حدیث میں یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے، اور صلاۃ اور زکوٰۃ یہ فرائض ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی جمی غفیر نہیں تھے۔ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بھیجتے اکیلا؟ یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ کہتے کہ میں تو اکیلا ہوں اور میرے بات حجت نہیں، اکیلا ہوں، خبر واحد ہے حجت نہیں۔ ادھر یہود بھی اہل علم تھی، وہ کہتے کہ ہم ایک آدمی کی بات نہیں مانتے ہیں، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا۔ لہذا خبر واحد حجت ہے عقیدے میں بھی اور فرائض میں بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خبر واحد حجت ہے، سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات یہ بھی خبر واحد لائے، اور سب سے آخری حدیث کلمتان حبیبتان یہ بھی خبر واحد لائے، تاکہ جس کے شک و شبہ ہوں وہ شک و شبہ ختم ہو جائے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات اور آخر میں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اعمال آپ نے کرنے ہیں اس کے 2 شرط ہیں، ایک یہ کہ وحی کے مطابق ہو، دوسری یہ کہ اخلاص ہو اس میں۔ اگر وحی کے مطابق ہو اخلاص نہ ہو تب بھی برباد ہیں، اگر اخلاص ہو اور وحی کے مطابق نہ ہو تب بھی برباد ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو عمل وحی کے مطابق ہو اور اخلاص ہو تو وہ وزن میں ثقالت ہوگی، اس عمل کے وزن میں ثقل ہوگا، اور اگر وحی کے مطابق نہ ہو اخلاص نہ ہو تو اس عمل میں خفت ہوگا۔
ونضع الموازین القسط، موازین قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع لایا، القسط مفرد ہے، اور یہ قسط موازین کی صفت واقع ہے، اور صفت اور موصوف میں مطابقت لازمی ہوتے ہیں۔ تو اس کی علماء کرام یہی جواب دیتے ہیں کہ لفظ قسط مصدر ہے، اور مصدر میں واحد تثنیہ جمع یکساں ہوتا ہے، لہذا اگر موازین کی صفت میں قسط مفرد آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ موازین جمع یا تو یہ جمع تفخیم کے لیے ہے، اور یا یہ جمع لکل عمل میزان، ہر عمل کے لیے میزان ہے، یا باعتباری اشخاص اور اعمال کے جمع لایا۔ اور اسی طرح ان اعمال بنی آدم و اقوالہم توزن، اس میں تعمیم ہے، اقوال اور اعمال جمع کے صیغے لائے تو اس میں تعمیم ہے، مقصد یہ ہے یہ وزن ہر ایک کی ہوگی، کوئی مستثنیٰ نہیں اس سے، سوائے دو قسم کے لوگوں کے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی اعمال میں کسی قسم سیئات نہ ہو، خالص اللہ کے بندے ہوں، کسی قسم کے شرک کی شائبہ، بدعات کی شائبہ، رسومات کی شائبہ نہ ہو، اللہ کے سامنے پاک صاف جائیں، ان کے لیے وزن اعمال نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں کی نظارہ کر رہے تھے، کچھ زیادہ تھے کچھ کم تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بہت بڑے قوم تھے۔ جبریل علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ میرے امت ہیں، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اوپر دیکھو، جب کنارے آسمان کو دیکھا تو قد سد الافق، کہتے ہیں اتنے لوگ تھے کہ پورے کے پورے کنارے آسمان کو بھر چکے تھے۔ کہا تھا ہاذی امتک، یہ آپ کی امت ہے، منہم 70,000 يدخلون الجنت بلا حساب ولا کتاب، اللہ ہم کو انہی میں سے بنا دے۔ ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ میں ذکر کیا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ حریص تھے خیر کی طرف، خیر کے بہت حریص تھے۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ مجھے اللہ ان میں سے بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیجئے اللہم اجعلہ منہم۔ پھر ایک اور صاحب کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گیا ہے، وہ سبقت لے گیا ہے آپ سے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں کہ ان کی حساب کتاب نہیں ہوگی، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ان کی نام اعمال میں کسی قسم کی نیکی نہیں ہوگا،
فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے کسی قسم کے وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔ آگے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا اعمال کو وزن کیا جائے گا یا عامل کو وزن کیا جائے گا یا صحائف اعمال کو؟ تینوں باتوں کے لیے احادیث میں دلیل مل جاتا ہے۔ اعمال کے وزن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث غالباً جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز خلق حسن ہوگا، اچھا اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوگے وزن اعمال میں۔ اور عامل کے وزن کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پنڈلیاں بہت باریک تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقی عبداللہ، کیا تم تعجب کرتے ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈلی کی باریکی کی وجہ سے؟ لہما اسقل یوم القیامت، لہما اسقل فی المیزان من جبل احد او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی یہ دونوں پنڈلیاں تو جبل کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ عبداللہ ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تأتی الرجل عظیم السمین، ایک بہت بڑا موٹا فربہ انسان آئے گا، لیکن لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے ہاں ان کے وزن مکی کے پر کے قدر مقدار بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے نامۂ سیئات کے رجسٹریں انبار لگے ہوں گے، اور وہ ڈر کے مارے کانپتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے آپ کے پاس کوئی نیکی ہے بھی یا نہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ایک نیکی آپ کا میرے پاس ہے، ایک بطاقہ کو نکال کر اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ وہ پھر بھی ڈرے گا کہ یہ پرزہ اور یہ انبار، جب ایک پردے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھیں گے اور دوسرے پردے میں وہ رجسٹر گناہوں کے، فتتاش السجلات، حدیث میں آتا ہے یہ جتنے بھی رجسٹر میں ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ لا الہ الا اللہ یہ بارے ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سند جید کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ قال مجاہد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب کوئی لفظ ترجمۃ الباب میں یا حدیث میں آ جائے اور اس کی ہم مادہ قرآن پاک میں موجود ہو
تو اس قرآن پاک کے لفظ کو لے کر اس کی تشریح کرتے ہیں. یہاں بھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط لفظ کے ہم مادہ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قرآن پاک میں تھا. تو مجاہد رحمہ اللہ کی قول نقل کر کے اس کی تشریح کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قسطاس رومی میں عادل کو کہتے ہیں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایک لفظ اسی معنی پر عربی میں بھی ہوگا، رومی میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہوگا، فارسی میں بھی ہوگا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جیسے لفظ صندوق کے لے لو، صندوق اردو میں بھی صندوق ہے، عربی میں بھی صندوق ہے، فارسی میں بھی صندوق ہے، پشتو میں بھی صندوق ہے. صندوق صندوق ہے. اس کو توافق اللغات کہتے ہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِينَ، قسط مصدر ہے مقسط کی. اس پر بھی اعتراض ہے کہ مقسط تو باب افعال کی اسم مفعول ہے. تو اس کے علماء کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو حذف زوائد کے ساتھ ہے، اور عرب حذف زوائد کو حذف کرتے ہیں کلمے کو اپنے اصل کی طرف معاد کرنے کے لیے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عدل اور جور، یہ قسط اگر باب افعال سے ہو بمعنی جور ہے، اور مجرد سے ہو تو بمعنی عدل ہے. اور یہ دونوں قرآن پاک میں مستعمل ہیں. ان اللہ یحب المقسطین واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ احمد کے والد اشکاب، بعض اس کو عربیت کی وجہ سے غیر منصرف پڑھتے ہیں اور بعض عجمیت کی وجہ سے منصرف پڑھتے ہیں. یہ اشکاب اسم نہیں ہے، یہ لقب ہے ان کے والد کی. نام یا مجمع ہے یا معمر ہے یا عبداللہ ہے. محدثین 3 نام بتاتے ہیں، یا معمر یا مجمع اور یا عبداللہ. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آخری حدیث کو خبر واحد لایا، تو یہ احمد بن اشکاب تفرد کرتے ہیں کس سے؟ فضیل بن محمد بن فضیل سے. محمد بن فضیل عمار بن القعقاع سے، عمار بن قعقاع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس وجہ سے اس کو غریب بھی کہتے ہیں، خبر واحد بھی کہتے ہیں. خبر واحد اور خبر غریب یہ صحت کے منافی نہیں ہیں. آپ لوگوں نے شرح نخبہ میں پڑھا ہوگا انشاءاللہ. نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. کلمتان 2 کلمے ہیں، حبیبتان جو کہ دونوں اللہ کو بہت ہی پیاری ہیں، بہت ہی محبوب ہیں اللہ کو. کلمہ یہاں شرعی کلمہ ہے. شرعی کلمہ
کلام کو کہتے ہیں، جیسے کلمۃ التوحید اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ التوحید۔ اسی طرح رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ پورے جملے کو کیا کہا؟ کلمۃ هو قائلها۔ اور نحوی تو یہ کہتے ہیں نا الکلمۃ لفظ مفرد وضع لمعنی مفردنا، لیکن ابن مالک نے یہ لفظ بھی کہا ہے کلمۃ کلام قد یلم، کلمہ کو کبھی کبھی کلام بھی کہا جاتا ہے، نحوی بھی یہ کہتے ہیں۔ حبیبتانی، یہ دونوں بہت محبوب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ خفیفتان علی اللسان، یہ ثقیلتان فی المیزان، ترجمۃ الباب و نزع الموازین القسط، یہ ثقیلتان اور خفیفتان میں ترجمۃ الباب ہے۔ یہاں کلمے کی صفت خفیف اور ثقیل جائے، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رحمان اللہ کی صفات میں لائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے سے کام پر بہت کچھ دیتا ہے، کیونکہ رحمان ذات ہے، اس کے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو پہنچ چکی ہے، لہذا کلمے کی صفت میں خفت اور ثقل لایا۔ اور اسی طرح اس خفیفتان کلمتان حبیبتان ثقیلتان خفیفتان ثقیلتان، اس میں ایک قسم میٹھا سا سجع ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سجع کے دو قسمیں ہیں، ایک مذموم منہی عنہ اور ایک مأمور اور محمود ہے۔ مذموم و منہی عنہ وہ سجع ہے جس میں تکلف ہو اور متضمن ہو ایسے معنی کو جو کہ شرعی نہ ہو، غیر شرعی معنی کو متضمن ہو۔ محمود وہ سجع ہے کہ وہ بغیر تکلف کی ہو اور معنی غیر شرعی کے متضمن نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان میں تنزیہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ اللہ کی صفات میں سے تنزیہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر قسم عیوب اور نقائص سے۔ و بحمدہ میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد اور ہر قسم محامد اور ہر قسم محامد اس کے لیے ثابت ہے۔ یہاں کلمتان خفیفتان یہ خبر مقدم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے، اس لیے مبتدا کو خبر کو مقدم لائے، اس لیے کہ خبر کے مبتدا کی طرف تشویق پیدا ہو جائے۔ اور سبحانہ اس میں تکرار لایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ کے تنزیہ کی، اللہ کے صفات کے منکرین بہت ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سبحانہ سب صیغوں سے ذکر کیا ہے،
صیغہ ماضی کے ساتھ بھی سبح للہ ما فی السماوات، مضارع کے ساتھ بھی یسبح للہ ما فی السماوات، امر کے ساتھ بھی سبح اسم ربک الاعلی، مصدر کے ساتھ بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ ہر ایک صیغے کے ساتھ، اس لیے کہ منکرین صفات بہت ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی دفعہ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ایسے تسبیحات کو بہت ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول انما الاعمال ذکر کیا، آخر میں وزن اعمال کو ذکر کیا، اس لیے کہ یہ وزن اعمال آخری اثر ہے مکلف کی تکلیف کی، مکلف کی تکلیف کی آخری اثر کیا ہے؟ وزن اعمال ہے۔ وزن اعمال ہو جائے اس کے بعد استقرار ہے، اما الی الجنت و اما الی النار، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور اس میں اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر مجلس جب اس کے اختتام ہو جاتا ہے تو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، فارغین کے لیے خصوصی اور عام لوگوں کے لیے عمومی ایک بات ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تمام فساد کی، تمام برائیوں کی جڑ تین چیزیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ تین چیزیں، الکبر والحرص والحسد۔ تمام برائیوں کی جڑ، بنیاد یہ تین چیزیں ہیں۔ کبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ انسان کبر سے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے لعنت میں گرفتار ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ کی برتری ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو، کلوا منہا رغدا حیث شئتما، اس جنت سے کھاؤ، فرمان کھاؤ، بیس بسیار کھاؤ، جہاں بھی اور جتنا بھی تمہیں چاہیے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب تک نہ جانا۔ آخر میں حکم عدولی ہو گئی، ابلیس سے بھی حکم عدولی ہو گیا کہ سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام سے بھی حکم عدولی ہو گیا کہ دانک چک لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بعض پرز کرتے ہیں دونوں سے، ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کیا باعث ہو گیا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے حکم دیا؟ وہ کہنے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، فوراً کہنے لگے ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس نے تکبر کی، فاخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، اس سے روندہ ہوا نکل جاؤ، تیرے لیے اس جنت میں تکبر نہیں کرنی چاہیے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، آپ پر میرا لعنت ہو قیامت تک. جنت سے بھی محروم ہو گیا اور قیامت تک لعنت میں بھی گرفتار ہو گیا. یہ تکبر اتنا بڑی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں علم حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ شخص جو مستحی ہو اور متکبر ہو، حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے بیٹھتا نہیں ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، تو علم سے محروم ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ تکبر کی وجہ سے کسی کے سامنے تلمذ کے لیے نہیں بیٹھتا ہے. اور حرص میرے دوستوں میرے بھائیوں ایسے بلا ہے کہ جتنے بھی اس عالم میں شرک، بدعات، قبر پرستی، پیر پرستی، یہ سب کے سب حرص کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے. اور حرص بھی ایسی بلا ہے کہ بہت بڑی نعمت سے حرص کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شیطان آیا فوسوس لہما الشیطان فقال هل ادلکم على شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. وسوسہ یہ ڈالا کہ دیکھو اللہ نے اس درخت سے تمہیں روکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سے کھاؤ گے، چھکو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ایسے حکومت اور ایسے بادشاہی ملے گا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَلَ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اس حرص کی وجہ سے جنت سے محروم ہو گئے. حسد ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے بھائی کے قتل کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. جیسے حابل اور قابل کی قربانی پیش ہوئی، ایک کے قبول ہوا دوسرے کے نہیں. جس کے قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو قتل کروں گا. وہ دوسرے نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ اس بار حسد کرتا ہے کہ میرا قبول ہو گیا. انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی متقین سے قبول کرتا ہے. آپ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو تو آپ کا بھی قبول ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں متقین سے بنائے. فَقَتَلَهُ، اس نے نہ ایک سنی نہ دوسری سنی، بس اپنے بھائی کو قتل کیا. یہی حسد ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں، مجھے معلوم نہیں، ہماری صوبہ سرحد میں بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے. بانجا ماموں کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے. لیکن یہ کبھی کام نہیں آئے گا. لہذا میرے دوستوں میرے بھائیوں، خاص کر فارغین طالب العلم کو یہ وصیت ہے کہ کبر سے، حرص سے، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر عام بھائیوں کو، سب کو یہ وصیت ہے کہ کبر اور حرص اور حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے.